بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ الانبیاء آیات 30 تا 47 لیے دورہ قرآن کے اس پروگرام میں حاضر خدمت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ ان آیات میں نشانیوں کا مطالبہ کرنے والوں کو آفاق میں موجودہ نشانیوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ کسی نئی نشانی کا مطالبہ کیوں کرتے ہیں۔ اللہ کی یہ کائنات اس کی قدرت، رحمت، ربوبیت، توحید کی نشانیوں سے بھری پڑی ہے۔ ان نشانیوں پر کیوں غور نہیں کرتے؟ جب وہ ساری نشانیوں سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں تو کسی نئی نشانی سے کیا ان کی آنکھیں کھل جائیں گی؟ تو یہاں بات ہوتی ہے کانتا رتقن ففتقناہما۔ رتقن مصدر سے ہے جس کے معنی ہے پیوست ہونے، جڑ جانے اور بند ہونے کے ہیں۔ معنی اس طرح ہوں گے کہ بے شک آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، جس کے معنی پھر فتقنا ہما، یعنی کہ جس کے کھولنے، یعنی آسمان و زمین بند ہونے اور ان کے کھولنے سے مقصود یہاں اس بات کی طرف توجہ دلانا ہے کہ دیکھو یہ آسمان اور زمین دونوں بند ہوتے ہیں، پھر دیکھتے ہو اللہ تعالیٰ انہیں کھول دیتا ہے اور آسمان سے دھڑا دھڑ پانی برسنے لگتا ہے، جس کے نتیجے میں زمین اپنی نباتات کے خزانے اگلنا شروع کر دیتی ہے۔ اس میں نہایت واضح دلیل توحید کی موجود ہے۔ اگر آسمان میں الگ الہ ہوتا اور زمین میں الگ معبود ہوتے تو آسمان کو کیا پڑی تھی کہ وہ زمین کو زندہ و شاداب رکھنے کے لیے اپنے ذخیرے کا پانی صاف کرتا۔ زمین و آسمان میں یہ زوجین کی سی سازگاری اس بات کی صاف شہادت ہے کہ دونوں کا خالق و مالک ایک ہی ہے اور دونوں پر اسی کا حکم چلتا ہے، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی۔ اس سے یہ مفہوم واضح سمجھ میں آتا ہے کہ پانی کو اللہ تعالیٰ نے سبب زندگی اور اصل حیات بنایا، اسی سے زندگی کا آغاز ہوا۔ سورہ نور کی آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے اس مطلب کو اس طرح بیان کیا، وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ، اور اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ کشادہ اور کھلے راستے، وَجَعَلْنَا فِيهَا فَجَاجًا سُبُلًا، یعنی فجاجن فجن کی جمع ہے جس کے معنی ہے کشادہ اور وسیع، دو پہاڑوں کے درمیان شگاف اور وادی کو بھی کہتے ہیں۔ یہاں مراد کشادہ اور کھلے راستے ہیں۔ لعلہم یہتدون، تاکہ لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں۔ یہ ایک دو معنی فکرہ ہے۔ یہ مطلب بھی ہے کہ لوگ زمین میں چلنے کے لیے راہ پائیں، اور یہ بھی کہ لوگ اس حکمت اور اس کاریگری
اور اس انتظام کو دیکھ کر حقیقت تک پہنچنے کا راستہ پا لیں۔ پھر آیات 34 تا 47، ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان لوگوں کی استہزاء کی پرواہ نہ کریں۔ اب وقت آ رہا ہے کہ آپ کی ہر بات کی صداقت یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ یعنی قیامت جب آئے گی تو وقت بتا کر نہیں آئے گی، اس کا وقت نہ کسی کو معلوم ہے نہ معلوم ہو سکتا ہے۔ جب بھی قیامت آئے گی اچانک آ دھمکے گی، اس وقت نہ اس کا کوئی امکان ہوگا کہ وہ اس کو رفع کر سکیں، اور نہ ان کو اس کے بعد کوئی مہلت دی جائے گی کہ وہ دم لے کر توبہ اور اصلاح کر سکیں۔ کسی چیز کی حفاظت کرنا اور باقی رکھنا، کل من یکو لو وکم، یعنی کہ یکو لو وکم کلاؤن و کلاءتن سے ہے، کسی چیز کی حفاظت کرنا اور باقی رکھنا۔ کون تمہاری حفاظت کرے گا؟ مطلب یہاں یہ بات ان کو سمجھائی جا رہی ہے کہ جو لوگ عذاب کے لیے اتنی جلدی مچاتے ہیں ان سے پوچھو کہ اس سے بچنے کے لیے انہوں نے کیا بندوبست کیا ہوا ہے۔ یعنی اگر اچانک دن کو یا رات کو کسی وقت اللہ کا زبردست ہاتھ تم پر پڑ جائے تو آخر وہ کون سا زور آور حامی و ناصر ہے جو اس کی پکڑ سے تم کو بچا لے؟ پھر اس ترازو کی شکل اور نوعیت ہمارے لیے سمجھنا مشکل ہے۔ بہرحال وہ کوئی ایسی چیز ہوگی جو مادی چیزوں کو تولنے کے بجائے انسان کے اخلاق کو تولے گی، انسان کے اوصاف اور اعمال اور اس کی نیکی اور بدی کو تولے گی، اور ٹھیک ٹھیک وزن کر کے بتا دے گی کہ اخلاقی حیثیت سے کسی شخص کا کتنا پایا ہے۔ تو یہ تھیں آج کی چند آیات بینات جن پر مختصر پیغامات خلاصے کے طور پہ آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔